ٹھیک ہے، اگر تنویر نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو علیزہ کے ذہن سے نکل گیا ہوتا۔ پھر بھی وہ اصل علیزہ نہیں تھی، وہ کیسے جانتی؟ مونٹے کو بھی لگتا تھا کہ میں مردہ مچھلی جیسی ہوں، اس لیے اس نے جلد ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے بہانہ تلاش کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ تنویر نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی، لیکن اس کی نظریں کسی طرح برفیلی تھیں۔ اگرچہ وہ قسم کا آدمی نہیں تھا جو عورت کی کماری حیثیت کا مطالبہ کرے، مگر یہ سوچ کر وہ پریشان تھا کہ مونٹے نے علیزہ کے ان حصوں کو چھوا جو اس نے چھونے جو اس نے چھونے جو اسے چھوئے تھے۔ تاہم تنویر کو پہلے ہی اس کے ماضی کا علم تھا۔ یہ تو فطری بات ہے، ہر مرد تم جیسی مردہ مچھلی کو ویسے نہیں قبول کرے گا جیسے میں کرتا ہوں۔ تنویر کی آواز نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں کافی اچھی تربیت دی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، علیزہ نے گہری آواز میں جواب دیا۔ آخر کار وہ ایک اداکارہ تھی اور اداس، شرمیلی اور شرمندہ نظر آنے میں ماہر تھی۔ ہاں، جرأت ہے کہ تم اب بھی انکار کرتی ہو۔ تنویر جھک کر اس کے گال پر بوسہ دینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کون مجھے تنگ کر رہا تھا کہ میں نے بیڈ شیٹ بدلنی پڑی۔ تنویر، علیزہ نے دان پیس لیے اور سر اٹھایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ شفاف نظر آ رہا تھا۔ تنویر نے آئیبرو اٹھائے اور اس کی نظریں دلچسپی کا اشارہ دینے لگیں۔ کیا ہوا؟ مجھے تم سے نفرت ہے، علیزہ نے نرمی سے کہا۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تنویر نے سگریٹ کی راکھ دان میں رکھ دیا، پھر اس نے اسے دوبارہ نیچے دبا دیا۔ علیزہ نے چند لمحے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے گھورا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ ایسا مت کرو تنویر، میں خوفزدہ ہوں کہ اگر میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گی تو تمہارے لیے دل بہا بیٹھوں گی۔ اس کے کہے گئے الفاظ سے اسے خود ہی متلی محسوس ہوئی، پھر بھی وہ اداکاری جاری رکھی گئی۔ اس نے پہلے بھی ایک ایوارڈ جیتا تھا۔ تنویر 2 سیکنڈ کے لیے حیران ہوا، پھر اس نے اس کا چہرہ گھمایا اور غور سے دیکھا۔ کیا تم علیزہ ہو؟ کیا تم نکلی ہو سکتی ہو؟ میں سنجیدہ ہوں، میں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا ہے اور اس پر قابو پا لیا ہے، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم سے نہیں بچ سکتی اور تم نے میرے ساتھ سوتے وقت کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہے۔ تم خوبصورت اور طاقتور ہو۔ تفریحی صنعت میں کئی خواتین ہیں جو تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہیں۔ جب تم عملے سے ملنے گئے تو ڈائریکٹر نے میرے ساتھ مؤدبانہ سلوک کیا۔ ہیتر جو اس کمپنی میں ہے جہاں میں ہوں، مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ عملے میں کوئی بھی مجھے دکھیلنے کی جرأت نہیں کرتا۔ تنویر کے چہرے پر جذبات مشکل نظر آئے۔ کیا تمہیں یہ سب پہلے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تم پہلے مجھے بے عزت کرتی تھی، اچانک پھر یہ شعور کیسے آیا؟ کیا میں تب مان سکتی تھی؟ تم اپنی گرل فرینڈز کو ویسے بدلتے تھے جیسے کپڑے بدلتے ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر تم اس وقت سینڈی سے شادی کرنے والے تھے۔ چاہے میں کتنی بھی بیوقوف ہوں، میں تمہاری محبوبہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ مجھے مستقبل کو خراب کر دیتا ہے نا؟ علیزہ نے اچانک اپنا ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیا۔ اب میں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ میری شرائط پوری کرو۔ کچھ؟ تنویر نے بات سمجھ لی اور غور سے مسکرایا۔ کہو۔ میں صفائی کی دیوانی ہوں۔ جب تم میرے ساتھ تعلق میں ہو، تم دوسری عورتوں کی تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، علیزہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ تمہیں میری اداکاری کے لیے بہترین وسائل فراہم کرنے ہوں گے، کیونکہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں۔ گرل فرینڈ؟ گرل فرینڈ؟ تنویر کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کب تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے پر اتفاق کیا؟ علیزہ کا چہرہ شرم سے سفید ہو گیا، پھر اس نے زبردستی سے اسے دھکیل دیا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ تنویر نے اس کی کلائی پکڑ کر ہنس کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ہم پہلے ہی اس حالت میں ہیں، تم اور کہاں جانا چاہتی ہو؟ مجھے جانے دو، علیزہ نے طنز سے کہا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ میں صرف ایک کھلونا ہوں جو تمہاری ضرورت پوری کرتی ہے۔ اتنا بھی نہیں، تنویر نے اطلاع تعلق انداز میں کہا۔ میں نے پچھلی بار تمہیں موقع دیا تھا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر بھی ناراض نہ ہو، میرے ساتھ سونا جاری رکھو اور میں شاید تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے پر غور کروں۔ علیزہ نے اپنی نظریں تنویر پر کی گھٹیا انداز پر جمائیں۔ دل ہی دل میں وہ آہ بھری۔ اگر وہ ماضی میں کھل کر اس کے سامنے ایک گھٹیا روپ اختیار کرتا تو وہ کبھی بھی اس کے لیے دل نہ بھارتی۔ ٹھیک ہے، علیزہ نے ہونٹ کاٹ لیے۔ اب جب کہ میں تمہارے تعلق میں ہوں تو دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں سو سکتے۔ میں ویسے بھی دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ تنویر کے ہونٹ تھرتھرائے۔ میرے پاس کئی عورتوں کو خوش رکھنے کی توانائی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے اور میرے اور بھی مطالبات ہیں۔ تنویر بے صبری ظاہر کرنے لگا۔ علیزہ نے تنزیاً کہا۔
میں نے کئی مطالبات بتائے مگر تم نے صرف ایک پر اتفاق کیا، وہ اوہ اور تم نے صرف اس لیے اتفاق کیا کہ تمہیں کئی عورتوں نے خوش رکھنے کی توانائی نہیں ہے۔ نوجوان جناب لغاری، تم میرے ساتھ ناجائز رویہ اختیار کر رہے ہو۔ تم نے کہا کہ میں تمہاری گرل فرینڈ بننے کے لائق نہیں ہوں، اور تم نے مجھے وہ سب سہولیات کبھی نہیں دی جو تمہاری سابقہ محبوباؤں کو ملی ہیں۔ کیا میں تمہارے ساتھ بے سود سوتی ہوں؟ اپنے اپنی تیز زبان سے تنویر اس میں اور دلچسپی لینے لگا۔ کہو، مجھے پیسے دو۔ علیزہ نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنے عرصے تک دیا، مگر تم نے کبھی مجھے کوئی کارڈ نہیں دیا۔ جب میں مونٹے کے ساتھ تھی تو اس نے کم از کم مجھے پیسے دیے۔ مونٹے کا ذکر بند کرو۔ تنویر کی نظریں سخت ہو گئیں اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی نظریں اس پر بالکل مختلف لگ رہی تھیں۔ علیزہ نے بات سمجھ لی۔ وہ اسے نیچا دکھاتا ہے اور اسے گندا سمجھتا ہے، پھر بھی چونکہ وہ تفریحی صنعت میں کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی انہیں نیچا کیوں دکھاتا ہے، چاہے وہ عورتیں کتنی بھی گندی کیوں نہ ہوں۔ وہ اسے جتنا گندا نہیں ہوتا۔ علیزہ نے یہ سوچ اپنے دل میں رکھی کیونکہ وہ تنویر کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم دینا نہیں چاہتے تو تم تو جیسا چاہو ویسا کرو۔ علیزہ نے لیٹ کر خود کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ تم باہر جا کر دیکھو کہ کون سی عورت خاص طور پر تفریحی صنعت میں بغیر پیسے گھر یا گاڑی دیے تمہارے ساتھ سونے کو تیار ہے۔ تنویر ہنس پڑا اور اپنے پاس والے دراز سے ایک کارڈ نکالا، پھر اسے علیزہ کی طرف پھینک دیا۔ اس میں $10 ملین ہیں۔ اب مطمئن ہو؟ $10 ملین؟ علیزہ کے ہونٹوں کے کونے سے مسکراہٹ نکلی۔ میں اتنی رقم بآسانی کسی انویسٹمنٹ سے کما سکتی ہوں۔ تنویر نے چند لمحے اسے گہرائی سے دیکھا، پھر آخر کہا، جب تم یہ ساری رقم خرچ کر لو تو آ کر مجھے تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ابھی اتنا کینبرا میں گھر نہیں ہے۔ جیسے ہی علیزہ نے یہ کہا، اس کی نظر تنویر کی سرد نظر سے ملی۔ علیزہ، کیا تم اب قیمتیں واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تنویر کی خوبصورت چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں تو کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہارا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری رکھوالی عورت ہوں؟ اگر میں اب قیمتیں واضح نہ کروں تو کیا صرف تب کرنی چاہیے جب تم مجھ سے تنگ آ جاؤ؟ علیزہ ہنس پڑی۔ تو تم یا تو علانیہ یہ قبول کرو کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، یا پھر مجھے مادی چیزوں سے مطمئن کرو۔ ایک اپارٹمنٹ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تمہارے عملے کے مطابق جب سینڈی کی تمہارے ساتھ تعلق میں تھی، اس شاندار کار، ولا اور ہر قسم کی چیزیں ملی تھی۔ سینڈی کے علاوہ تمہاری دیگر سابقہ گرل فرینڈز، آڈری ٹرینٹن، کمبرلی لاک، تم کافی کچھ جانتی ہو، ہے نا؟ تنویر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ان سے بیڈ میں بہتر ہو؟ علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تمہیں کون مارنے کے قریب لے گیا؟ یہ صحیح ہے، تم نے تقریباً مجھے مار دیا، اور پھر بھی تم گھر اور کار کی مانگ کر رہی ہو۔ تنویر جھک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا نرمی بھرا تھا کہ ڈوب سکتی تھی۔ فکر مت کرو، میں سرد اور بے رحم نہیں ہوں۔ جب تک تم مجھے اچھا سلوک کرو گی میں تمہیں گھر اور کار دوں گا، چونکہ تم یہاں اپنا جسم بیچنے آئی ہو۔ تمہیں کچھ معیار دکھانا ہوگا، سمجھ گئی؟ علیزہ نے سامنے والی نازک خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں نے بات چیت روک دی۔ تنویر بیڈ پر لیٹا اور اچانک تھوڑا بور محسوس کرنے لگا۔ شاید شروع میں وہی تھی جس نے علیزہ کو مجبور کیا تھا۔ پھر بھی علیزہ کی پوزیشن اس وقت کی دیگر عورتوں سے مختلف تھی، خاص طور پر علیزہ کی نظر اور کردار منفرد تھا۔ اگرچہ اس نے آج رات اپنی جسمانی خواہشات کو مطمئن کر لیا، مگر دیگر پہلوؤں میں کم مطمئن ہوا۔ علیزہ نے بھی محسوس کیا، بظاہر وہ طریقہ کار مؤثر رہا۔ لگتا ہے اگلی بار اسے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اگلے دن علیزہ آسمان مکمل طور پر روشن ہونے سے پہلے اٹھ گئی اور خفیہ طور پر باتھ روم گئی تاکہ ایک گولی لے سکے۔ اس کے بعد وہ واپس بستر پر آئی۔ صبح کے وقت اس نے گہری سانس لی اور ہمت جمع کی تاکہ تنویر کی طرف بڑھ کر اس کا انداز جان سکے۔ تنویر نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے اور جسم والی عورت اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور جلدی جاگ گیا۔ اس نے اس کی کمر تھام لی اور ہنستے ہوئے کہا، آج تم کافی فعال ہو، کیا تم مجھے ایک اپارٹمنٹ دلواؤ گے؟ علیزہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس لمحے اس کا عام طور پر سرد چہرہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے پیاری بن رہی ہو۔ تمہیں اتنی خواہش ہے؟ تنویر نے اس کی پتلی کلائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے اس سال کافی کمائی نہیں کی؟ پیسے کمانا مشکل ہے۔ علیزہ نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں دفن کر لیا۔ میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں
صبرین اور فریہ ہیں۔ ان کے پاس شہزام اور ریان جیسے شوہر ہیں اور وہ شاید شاندار خاندانوں سے آتی ہیں۔ تم ان کی تعریف کرتے ہو، ہے نا؟ تنویر کی نظریں گہری ہو گئیں۔ علیزہ نے کچھ نہیں کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خاموشی سے متفق تھی۔ کیا تم ماضی میں کافی باہمت نہیں تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تنویر نے طنز کرتے ہوئے ہونٹ چومے۔ کچھ دیر پہلے شان نے صبرین کو 400 مربع فٹ پر مشتمل اپارٹمنٹ دیا۔ علیزہ نے آہ بھری اور اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایسا اپارٹمنٹ $100 ملین کا ہوتا ہے۔ میں نے تفریحی صنعت میں اپنے وقت کے دوران کچھ پیسے بچائے، لیکن اگر میں یہ خریدوں تو میرے پاس بمشکل کوئی پیسہ بچے گا۔ تنویر نے ہلکی سی ہنسی دی اور اسے خاموش رہتے دیکھا۔ علیزہ نے داہن پی سے اور خود ہی آگے بڑھ کر اس کے پتلے ہونٹ چومے، جبکہ اس کے ہاتھ اس کے گرد بیل کی طرف لپٹے ہوئے تھے۔ تنویر کی نظریں گہری ہو گئیں۔ اسے صبح علیزہ کافی فعال اور چالاک تھی، اور جب دونوں نے 1 گھنٹے تک بستر پر وقت گزارا تو تنویر نیچے گیا، بالکل تازہ دم۔ علیزہ کا جسم سخت طور پر تکلیف میں تھا اور وہ بہت پریشان محسوس کر رہی تھی۔ خوش قسمتی سے خادم نے اس کے نیچے آنے تک ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ جب علیزہ ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہوئی تو تنویر نے ایک دوائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ کھاؤ۔ جب اس نے لفظ کنٹا ایسیٹوپلس دکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ در حقیقت تنویر نے پہلے بھی غلطی کی تھی۔ اگر وہ پروٹیکشن نہ استعمال کرتے تو اس نے کوئی پرواہ نہ ہوتی، لیکن آج پہلی بار اس نے یہ گولیاں نکالی تھیں۔ کیوں؟ علیزہ خوش تھی، لیکن اسے اپنا کردار جاری رکھنا تھا۔ کیا تم حاملہ ہونے کا منصوبہ بنا رہی ہو؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری کریٹر ابھی بڑھ رہی ہے، اس لیے میں حاملہ ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ لیکن تو پھر یہ کھاؤ، تنویر نے بے پرواہی سے کہا۔ میں باپ بننے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ علیزہ نے نیچے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ایک گولی نکالی۔ ناشتے کے بیچ میں اس کا فون بجا۔ جب اس نے اسے اٹھایا، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچوں گا۔ کیا ہوا؟ علیزہ جان بوجھ کر پوچھا۔ تمہارا کام نہیں۔ تنویر نے اسے دیکھا اور اس کا لہجہ سخت تھا۔ 10 منٹ بعد تنویر نے کپڑے بدلے اور نکل گیا۔ اس نے ہسپتال کی طرف گاڑی چلائی اور جب وہ ایمرجنسی روم کے دروازے پر پہنچا، اس کے والد مسٹر لغاری زوردار غصے کے ساتھ چلا اٹھے۔ جیسے میں نے کہا، تمہیں سینڈی کے ساتھ ناجائز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو، وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ مجھے پرواہ نہیں، تم بہتر ہے کہ اسے ابھی یہاں سے لے آؤ تاکہ وہ تمہاری ماں کا خون عطیہ کرے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ معاملہ اور زیادہ دیر تک نہیں ٹال سکتا۔ سینڈی کہاں ہے؟ تنویر نے پیچھے مڑ کر اپنے معاون سے پوچھا۔ اس کے معاون نے ملی جلی کیفیت کے ساتھ کہا، چیئرمین لغاری نے سینڈی سے رابطہ کرنے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن تک گئی اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ تنویر نے جواب دیا اور آخر کار بات سمجھ میں آئی۔ چونکہ سینڈی پولیس اسٹیشن میں چھپی ہوئی تھی، چاہے وہ کچھ لوگ بھی بھیجتا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ والد غصے میں بولا، تنویر، مجھے پرواہ نہیں کہ تم دوسرے وقتوں میں کتنے بے رحم ہو، مگر اپنی ماں کو مرنے نہیں دے سکتے۔ تنویر اس کی بات سے بے پرواہ ہو کر مڑ کر سینڈی کا نمبر ڈائل کیا۔ تنویر، سینڈی نے نرم آواز سنائی دی، تم واقعی ہوشیار ہو۔ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، سینڈی، مجھے معلوم ہے کہ تم پولیس اسٹیشن میں چھپی ہو، مگر کیا تم ہمیشہ وہاں چھپ کر رہ سکتی ہو؟ سینڈی نے جان چباتے ہوئے کہا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اب میری کوئی نوکری نہیں ہے اور جہاں بھی جاتی ہوں مجھے تنگ کیا جاتا ہے۔ تنویر، آپ مجھ سے اپنی ماں کو بچانے کے لیے قربانی مانگ نہیں سکتے۔ تم نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا ہے نا؟ مجھے دھمکی دینے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ تنویر، میں آپ کے لیے بس ایک معمولی انسان ہوں، یقیناً مجھے آپ کو آپ کے والدین سے ملانے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر میں آبش اور میرا کے درمیان ان معاملوں سے مکمل طور پر نابلد تھی۔ روتے ہوئے سینڈی نے کہا، مجھے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں مستقبل میں یقینی طور پر آپ کی بات مانوں گی۔ آپ دوسری خواتین کے بارے میں فکر نہ کریں، میرے لیے ٹھیک ہے؟ تم اب بھی میرے ساتھ ہونا چاہتی ہو، ہے نا؟ تنویر نے طنزاً کے ساتھ کہا تھا، تمہاری شکل و صورت کے ساتھ کیا تم واقعی میرے ساتھ ہونے کے لائق ہو؟ سینڈی مایوس ہوئی کیونکہ تنویر کے الفاظ نے اسے سخت نقصان پہنچایا۔ میں مانتی ہوں میں علیزہ جتنی خوبصورت نہیں ہوں، مگر میرا خون اس سے زیادہ قیمتی ہے نا؟ تم اس بار آخرکار ہوشیار ہو گئی ہو۔ تنویر نے سر ہنستے ہوئے کہا، میرے ساتھ دوبارہ ہونے کا امکان تقریباً ناممکن ہے۔ چاہے تم میرے سامنے کپڑے اتار دو، میں تمہیں دلچسپی نہیں لوں گا۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا، مگر تم نے اپنی قسمت آزمائی۔ تو میں گھما کر بات نہیں کروں گا سینڈی، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم اصرار کرو گی کہ میں تم سے شادی کروں تو شادی کے بعد تمہیں بے شمار طریقوں سے اذیت دے سکتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو پولیس اسٹیشن میں رہ سکتی ہو۔ سینڈی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔
وہ بیوقوف نہیں تھی، اگر ہوتی تو اتنی دور نہیں آتی۔ کچھ غور و فکر کے بعد اس نے دانت چبا کر کہا، میں اپنی کیریئر اور وسائل چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ایوارڈ یافتہ اداکار بنا دیں تو میں میڈم لغاری کے لیے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تنویر نے پرسکون لہجے میں کہا، ابھی آ جاؤ، ابھی فوراً آ جاؤ۔ تقریباً 10 منٹ بعد سینڈی کو ہسپتال بھیج دیا گیا۔ تنویر کوریڈور میں کھڑا تھا جب سینڈی نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو اسے بے ہوش کر دینے والا تھا۔ وہ کافی پرجوش ہو گئی مگر اس کی نظر نے اس کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ سینڈی، جلدی آؤ اور اندر چلی جاؤ، تمہاری خالہ تمہیں بچانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ مسٹر گلوکار نے جلدی سے اسے اندر لے لیا اور صرف سینڈی کے اندر جانے کے بعد اس نے آہ بھری۔ وہ تنویر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے پہلے سینڈی سے شادی کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے غصے میں کہا، تم تو ایک پلے بوائے ہو، ہے نا؟ ایک عورت جا کر اپنی ماں کو بچا نہیں سکتے؟ کیا ایلیزا اپنی ماں کو خون دے سکتی ہے؟ جب ماں ٹھیک ہو جائیں دوبارہ رابطہ کرنا۔ تنویر نے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر بے پرواہ چھوڑ دیا۔ وہ پریشان تھا، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنے سخت مزاج بے رحم بیٹے کو کیوں جنم دیا۔ تنویر غالباً اپنے دادا کی طرح تھا، بہرحال وہ اپنے والد کی طرح نہیں تھا۔ ایلیزا کی آج صبح کسی برانڈ کے لیے فوٹو شوٹ تھی۔ وہ صرف دوپہر میں ہی اس عملے کے ساتھ شامل ہونے کی فرصت ملی۔ شوٹنگ سے پہلے ایک میک اپ آرٹسٹ ایلیزا کو میک اپ کر رہا تھا۔ اسی وقت ہیتر خود 2 کپ جوس لے کر آئی۔ مس واستی، میں سب کے لیے جوس لائی ہوں، یہ آپ اور آپ کے معاون کے لیے ہیں۔ شکریہ۔ اگرچہ ایلیزا کو لگا تھا کہ جوس پیاس بجھائے گا مگر حقیقت میں وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ تاہم چونکہ ہیترک نے اس مشروب پیش کیا تھا، ایلیزا ہیترک سے ناراض ہوئے بغیر اسے ٹھکرا نہیں سکی۔ ایلیزا کو جوس دینے کے بعد ہیتر جانے میں جلدی نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں واسطے، کیا آپ نے دی ٹریئرڈ وائس دیکھی ہے؟ میرے پاس اسے دیکھنے کا وقت نہیں ہے مگر میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، ایلیزا نے غیر پرواہ انداز میں جواب دیا۔ میک اپ آرٹسٹ نے کہا، دی ٹریئرڈ وائس کافی مقبول ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کے کور گانے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے ہیں، یہ بہت پسند کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہیتر نے کہا، در حقیقت میں نے اداکاری کرنے سے پہلے ایک آئیڈیل کے طور پر ڈیبیو کیا تھا۔ کمپنی نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے پروموٹ کرے گی اور پروگرام میں 2 سے 3 بار گیسٹ کے طور پر شامل کرے گی، مگر آج مجھے بتایا گیا کہ کمپنی نے سینڈی کو گیسٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بہت ناراض کن بات ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ہر شخص کو سینڈی اور تنویر کے تعلقات کا علم تھا۔ صرف کل ہی میک اپ آرٹسٹ نے معلوم کیا کہ ایلیزا تنویر کے ساتھ ہے۔ اب جب سینڈی کو وسائل دیا گیا، میک اپ آرٹسٹ فوراً خاموش ہو گئی۔ ایلیزا نے غیر پرواہی سے پوچھا، واقعی؟ ہیتر نے ایلیزا کو چڑھانے کا ارادہ کیا تھا، تاہم اس کے غیر پرواہ انداز کو دیکھ کر ہیتر ناراضگی کے ساتھ کہا، مس واستی، میں نے سنا ہے کہ کمپنی کے سینئر ایگزیکٹوز نے آج صبح ایک میٹنگ کی تھی اور وہ سینڈی کے واپسی میں مدد کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کیا آپ کو پہلے سے معلوم ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ وہ دی ٹریئرڈ وائس کے ذریعے اپنی شہرت بحال کریں۔ اس کے پلائرزم والے معاملے کو اب پرانا خبر سمجھا جاتا ہے اور نیٹزن بھی جلدی بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اگلا قدم ٹی وی ڈرامے یا فلم میں اداکاری کرنے کا ہوگا۔ تاہم کمپنی میں کئی لوگ ہیں، ایک چھوٹے ٹی وی ڈرامے کو بھی کئی لوگوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، افسوس۔ کچھ لمحے رکنے کے بعد ہیتر نے اپنا منہ ڈھانپ کر عجیب طرح سے ہنسی۔ بہرحال آپ پر اثر نہیں پڑے گا، مس روبائزر۔ میں صرف حیران ہوئی تھی کہ صدر جویل نے اسے نکال نہیں دیا۔ مگر کیوں، مسٹر ربائنز نے؟ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یقیناً نہیں۔ ایلیزا کا چہرہ وہیں رہا۔ ہیتر، لگتا ہے کہ آپ اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہیں۔ میں صدر لغاری کو فون کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ تجسس میں ہیں۔ ارے میں تجسس میں نہیں ہوں، میں صرف بات کر رہی ہوں۔ آپ اپنا میک اپ جاری رکھیں، میں پہلے چلی جاتی ہوں۔ ہیتر کو ڈر تھا کہ ایلیزا واقعی تنویر کو فون کر دے گی، اس لیے وہ جلدی سے چلی گئی۔ ایلیزا کو میک اپ مکمل ہونے کے بعد میک اپ آرٹسٹ وہاں سے گئی۔ تب ہی ایلیزا نے ہیلی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلی، کیا کمپنی نے سینڈی کا واپسی کا انتظام کیا ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، ہیلی نے مشکل سے کہا۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، ہم نے آپ کے لیے جو ڈرامہ لیا تھا اس میں آپ کو اداکاری کرنی تھی، مگر اب سینڈی کے مینیجر نے مداخلت کی ہے اور کہا ہے کہ تاریخی ڈرامہ سینڈی کو دیا جائے۔ ایلیزا کا چہرہ تھوڑا سا بدل گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس ڈرامے کے ذریعے اپنے سونر بدلنے کے منصوبہ بنا رہی تھی۔
چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کتنی بھی کامیاب اور مقبول ہو، وہ صرف ان آئیڈیل ڈراموں میں اداکاری کرتی ہے کیونکہ پچھلے سال ایک فلم کے ذریعے فلم انڈسٹری میں جگہ ملی تھی۔ وہ تاریخی ڈرامے میں کام کر کے اپنی اداکاری کے ہنر کا مزید اعتراف حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک اداکاری کو تاریخی ڈرامے میں دیکھ کر لوگ عام طور پر اسے قابل سمجھتے ہیں اور عمر بڑھنے کے باوجود انہیں مزید ڈراموں میں ناکام کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہیلین آہبری میں بھی یہی سوچ رہی تھی، مگر سینڈی کے مینیجر نے کہا ہے کہ سینڈی نے شبیہ کے پہلے جیسی اچھی نہیں رہی، کوئی اداکاری دیکھنے کے لیے ادائیگی کرنے کو تیار نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ تاریخی ڈرامے میں کام کرے، اگرچہ اس کی اداکاری اوسط ہے۔ صدر ڈالی نے کہا کہ وہ اس سے مزید سیکھنے اور اپنی اداکاری بہتر کرنے کے لیے ادائیگی کرنے کو تیار ہے۔ سینڈی مزید تعلیم کے لیے کہاں جا رہی ہے؟ الیزا کو تجسس تھا۔ فون کی دوسرے سرے پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ہیلی نے جواب دیا، کینبرا یونیورسٹی میں فلم انڈسٹریز۔ الیزا میں آہبری اچھا مقام ہے، نہ صرف یہاں کئی ایوارڈ یافتہ اداکار اور اداکارائیں پیدا ہو چکے ہیں بلکہ اس فیلڈ کے پروفیسرز بھی قابل قدر ہیں۔ لگتا ہے کہ کمپنی واقعی اسے ایک ایوارڈ یافتہ اداکار بنانے پر مصر ہے۔ الیزا چپ چاپ ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ جب وہ باہر کھڑی تھی، اچانک ایک ملازم کی آواز اس کے پیچھے سنائی دی، مس واسطی، آج آپ یہاں کس کام سے آئی ہیں؟ پینٹری میں موجود ملازمین سے آواز کو خوف سے ایک دم جھپٹے، ان کے چہرے سفید پڑ گئے اور وہ ایک مسلح حرکت کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی کہ الیزا اچانک دفتر آئے گی۔ آخرکار الیزا کمپنی کے لیے سب سے زیادہ آمدنی لاتی تھی اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں موضوعاتی اور عوامی توجہ کے لحاظ سے نمبر 1 تھی، تاہم وہ شاذ و نادر ہی دفتر آتی، سوائے کسی میٹنگ کے۔ شیطان، ابھی اس نے کتنا سن لیا ہوگا! کیا انہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا؟ میں صدر ڈالی سے ملاقات کے لیے آئی ہوں۔ الیزا نے اپنے سن گلاسز اتارے۔ صدر ڈالی کہاں ہے؟ دفتر میں۔ شکریہ۔ الیزا نے گردن گھما کر روانہ ہو گئی۔ چند ملازمین خوف کے مارے پینٹری روم سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھی سے پوچھا، الیزا کب سے یہاں ہے؟ پتہ نہیں، جب میں آیا تو میں نے مس واسطی کو یہاں کھڑا دیکھا، ساتھی نے جواب دیا۔ وہ ملازمین خوف کے مارے کانپ رہے تھے، جیسے زمین ان کو نگل جائے۔ صدر کے دفتر میں جب الیزا اندر داخل ہوئی تو سینڈی کے مینیجر میڈیسن کلیئر بھی موجود تھے۔ میڈیسن مسکرائیں، براہ کرم صدر لغاری کا شکریہ میرے حق میں ادا کریں، سب ان کی بدولت ہے۔ خاموشی۔ شیڈرک نے جلدی سے میڈیسن کی طرف نگاہ ڈالی، جلدی جاؤ، میں مصروف ہوں۔ میڈیسن مسکراتے ہوئے مڑی اور الیزا کو پرجوش انداز میں سلام کیا۔ الیزا، جب آپ یہاں کس کام سے آئی ہیں؟ میں نے پہلے ہی سینڈی کو اس دورانیہ ڈرامے کے لیے دستخط کروا دیے ہیں جس کا کمپنی نے ہیلی کو مشورہ دیا تھا۔ سینڈی کا اتنا بڑا موقع دینے کے لیے آپ کا شکریہ، اگلی بار میں آپ کو کھانے پر ضرور دعوت دوں گی۔ خوش آمدید۔ الیزا نے ہلکے انداز میں سر ہلایا اور جواب دیا۔ الیزا بہت فراخ دل ہے، بہرحال آپ کو وسائل کی ضرورت نہیں، سینڈی کی طرح۔ میڈیسن، چونکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، کیا آپ رات کے کھانے پر ٹھہرنا چاہیں گی؟ شیڈرک نے چھپی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا، کیونکہ میں نے الیزا کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ میڈیسن کے ہونٹ مسکرا گئے، پھر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ شیڈرک کھڑا ہوا اور الیزا سے پوچھا، کافی پسند کریں گی یا چائے؟ کافی۔ لگتا ہے یہ میرے موجودہ موڈ کے مطابق زیادہ ہے نا؟ الیزا ہنستے ہوئے بولی۔ شیڈرک گلا بیٹھا۔ الیزا فکر مت کریں، میں آپ کو دورانیہ ڈرامے کے متبادل کے لیے بہتر وسائل میں آپ کو آپ نے دی سیکرٹ ہینڈل نامی انڈر کور ڈرامے کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے ڈائریکٹر جس سے رابطہ کیا ہے اور اس نے ڈرامے میں آپ کو فیمل لیڈ بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ الیزا ہنسی۔ میں نے پہلے بھی صنعت کے دیگر اداکاروں سے اس ڈرامے کے بارے میں سنا ہے۔ اچھا ڈرامہ ہے، لیکن مردانہ مرکزیت والا ہے، اس لیے خواتین کی مرکزی کردار کی شخصیت نمایاں نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر کوئی بھی اداکار اس ڈرامے میں اداکاری کر سکتی ہے، ایسا نہ کہیں، بہت سے لوگ ایسے اچھے ڈرامے میں کردار پانے کو خواب دیکھتے ہیں۔ الیزا نے بات کو ٹالنا مناسب نہ سمجھا، چونکہ آپ ڈرامے کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر سینڈی کو اس میں کام کرنے کے لیے کیوں نہ کہیں؟ شیڈرک نے بے زبان رہ گیا، اسے لگا جیسے وہ مر جائے گا۔ صدر ہونے کے ناطے اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ تنویر نے کچھ بندوبست کر رکھا تھا، وہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شدید خواہش ہوئی تھی کہ وہ تنویر کو مارچ دے۔ آخر کیوں تنویر نے الیزا کے ساتھ تعلق بنایا؟ اب صورتحال اس کے لیے اور خراب ہو گئی ہے، کیونکہ تنویر کتنا بدتمیز نکلا، یہ ٹھیک ہے۔ آخر میں شرمندگی تو شیڈرک کو محسوس ہو رہی تھی۔
الیزا نے دیکھا کہ شیڈرک خاموش ہے، اس لیے اس نے موضوع بدل دیا۔ ٹھیک ہے، ڈرامے کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ چونکہ سینڈی ایک اسٹوڈیو قائم کرنے والی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں اس سے زیادہ مقبول ہوں، تو مجھے اپنا اسٹوڈیو کیوں نہیں مل سکتا؟ الیزا، اب دونوں سے دستخط شدہ معاہدے مختلف ہیں، شیڈرک نے کہا۔ الیزا نے بات سمجھ لی۔ میں نے سب سے برا معاہدہ سائن کیا ہے، جب اس کمپنی کی جانب سے بہترین سلوک والا معاہدہ سائن کیا ہے نا؟ اس کا معاہدہ اس سے زیادہ آزادی اور لچک دینا ہے، اور کم کمیشن ریٹ بھی ہے۔ شیڈرک بے زبان ہو گیا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آسانی سے دبایا جا سکتا ہے؟ الیزا کا خوبصورت چہرہ سنجیدہ تھا۔ شیڈرک نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہتھیار ڈالنے کا اشارہ دیا۔ کیا آپ تنویر سے بات کر سکتی ہیں؟ جب تک آپ اسے راضی کر لیں، میں آپ کو یہ موقع دوں گا۔ الیزا، میں کمپنی میں سب سے بڑا شیئر ہولڈر نہیں ہوں۔ میں سمجھ گئی۔ الیزا نے سر ہلایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ شیڈرک کا سر درد کر رہا تھا جب اس نے تنویر کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیدھا بتائیں، مجھے سرجری کرنی ہے۔ شیڈرک نے غصے میں کہا۔ الیزا بھی میری ملاقات کے لیے آئی تھی۔ وہ اس بات سے ناخوش ہے کہ جو ڈرامہ پہلے اس کا تھا وہ اب سینڈی کو دے دیا گیا ہے۔ وہ اپنے لیے اسٹوڈیو قائم کرنے پر اصرار کر رہی ہے۔ شیڈرک اتنے غصہ میں تھا کہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، الیزا بھی ایک عورت ہے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور کئی طریقوں سے سینڈی کی جانب آپ کی جانبداری کی وجہ سے الیزا یقیناً ناخوش ہے۔ آپ اسے اپنا اسٹوڈیو قائم کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جب وہ دیکھے گی کہ سینڈی کے اسٹوڈیو ہے لیکن اس کا نہیں، تو وہ یقیناً شور مچائے گی۔ الیزا اس وقت کمپنی کے لیے سب سے زیادہ آمدنی لانے والی فنکار ہے۔ اگر آپ اسے اپنا اسٹوڈیو قائم کرنے دیں تو وہ آہستہ آہستہ کمپنی کے قبضے سے نکل جائے گی اور کمپنی کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کچھ اور فنکاروں کو کمپنی کے لیے مشہور کیوں نہیں بناتے؟ تنویر کے ساتھ آواز گونجی۔ شیڈرک نے آہ بھری۔ تنویر، اب واقعی تو بدتمیز ہے۔ آخرکار الیزا آپ کے ساتھ کافی عرصے سے رہی ہے، تاہم آپ سب کچھ اسے صرف سونے اور پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا وہ سینڈی جتنی اہم بھی نہیں؟ سینڈی کافی مفید ہے، تنویر نے بے پرواہ لہجے میں بولا۔ جہاں تک الیزا کا تعلق ہے، آپ اب بھی اس کے لیے دیگر وسائل اشتہارات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ کال ختم کر دی۔ تنویر نے بے دلی سے فون اسٹوریج باکس میں پھینک دیا۔ پھر اس نے اپنی سفید کوٹ اتاری اور سبز کوٹ پہن لیا۔ 3 گھنٹے کی سرجری ختم ہونے کے بعد تنویر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ اس کی ذہنی حالت شاندار تھی، جبکہ دیگر ڈاکٹرز اور نرسیں تھک چکی تھیں۔ ڈاکٹر لغاری، ایک خاتون 1 گھنٹے سے آپ کے دفتر میں انتظار کر رہی ہیں، ایک نرس نے اندر آئی اور تلخ لہجے میں کہا۔ وہ دھوپ کے چشمے اور ماسک پہنے ہوئے تھا۔ وہ لگتا ہے جیسے الیزا ہو۔ ڈاکٹر لغاری، آپ بہت خوش قسمت ہیں، مجھے رشک آ رہا ہے، ایک چند سال سینئر ڈاکٹر نے مذاق کیا۔ آپ لوگ جا کر کھانا کھا لیں۔ تنویر نے کپڑے بدلنے کے بعد روانہ ہو گیا۔ اس کے پیچھے کھڑے لوگوں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ آخرکار اسپتال تنویر کا تھا، لہٰذا سب جانتے تھے کہ اکثر خواتین یہاں تنویر سے ملنے آتی ہیں، لیکن سب اس پر آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ چیف فزیشین کے دفتر میں تنویر نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ الیزا اس کے میز پر بیٹھے دستاویزات کو سست روی سے دیکھ رہی تھی۔ کس نے کہا کہ آپ میری میز پر بیٹھ میڈیکل ریکارڈز دیکھ سکتی ہیں؟ تنویر کی خوبصورت آنکھوں میں سنجیدگی کی جھلک تھی۔ اس نے قدم بڑھایا اور ریکارڈز اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ بالکل درست ہے تو اس کا مزاج کچھ بہتر ہوا، تاہم وہ اتنا نرمی نہیں دکھا رہا تھا جتنا عموماً ہوتا تھا۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، تو بوریت کے ہمارے ریکارڈز دیکھ رہی تھی، الیزا نے غصے کے لہجے میں کہا۔ حقیقت میں اس نے جان بوجھ کر یہ کیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تنویر کام میں اصولی شخص ہے اور انہیں لوگوں کو ان کی چیزوں کو چھونا پسند نہیں۔ وہ صرف چاہتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تنویر کے پاس عام طور پر خواتین کو بہلانے کی طاقت ہوتی تھی، لیکن ایک تھکی ہوئی سرجری کے بعد آج نہیں۔ یہ میرا کام کرنے کا مقام ہے۔ آج خواتین کا یہاں آنا پسند نہیں، سمجھ گئی؟ آپ صرف یہ ناپسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں، ہے نا؟ الیزا نے طنز کے ساتھ کہا۔ اگر یہ سینڈی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ کیا آپ حسد کر رہی ہیں؟ تنویر سر تھون مسکرائے۔ آپ کون ہیں جو حسد کرنے کا حق رکھتی ہیں؟ تنویر لغاری، اس حد سے زیادہ نہ بڑھیں۔ الیزا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ نے مجھے اس وقت مجبور کیوں کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ تنویر نے اپنی قمیض کا کالر جھنجھلا کر پکڑا۔ اسی وقت واقعی الیزا کی ٹھنڈی شخصیت اسے دلچسپ لگی تھی۔ وہ دیگر عورتوں کے مقابلے میں نئی تھی اور اس کا طنزیہ رانیہ جیسا تھا۔ مزید یہ کہ جتنا زیادہ الیزا نے اسے ٹھکرایا، اتنا ہی اسے فتح کرنے کا جذبہ محسوس ہوا۔